ڈاکٹر شمشاد صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ میری ہرگز کو ذاتی انات نہیں ہے. درست ہے؟ بٹ ابھی بھی سٹینڈ ارے یار میری بات سنیں, میں ابھی بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ دو اپروچز ہیں. خدا نخواستہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف ہو, آپ مجھے فوراً جو ہے ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو آپ کو بنیادی طور پر دو جو ہیں نوعیت کے ڈاکٹر مل سکتے ہیں. ایک کہیں گے صاحب یہ جس حالت میں لائے گئے ہیں اس وقت مجھے فوراً سرجری درکار ہے. ایک صاحب کہیں گے نہیں حوصلہ کریں, ایک دو دن کی تکلیف ہے اور ہم سرجری تک شاید ہم اس کو ٹال سکیں, مؤخر کر سکیں ادویات کے لیے. یہ دو رویے ہیں, یہ دو ایک دوسرے کے متوازی رویے ہرگز یہ طے نہیں کرتے کہ اس رویے کو اختیار کرنے والا شخص جو ہے وہ برا ہے یا اس رویے کو اختیار کرنے والا شخص بہتر ہے. سمجھ آ گئی؟ ڈاکٹر صاحبہ کا میں نے اس میں بھی کہا, میں نے کہا یہ اکانومسٹ ماہرین معیشت کے اسکول سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی تربیت بھی یہ ہوئی ہے کہ صاحب مارکیٹ کو اپنا کام کرنے دو, لیٹ دی بازار ڈیسائیڈ. اینڈ دس از دا اپروچ ٹو گروتھ دی مارکیٹ. سر سوری میری نہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر کہ ایک واقعتاً آرگینک وے میں, نامیاتی طریقے میں, قدرتی انداز میں معاشرہ جو ہے وہ جاگیردارانہ معاشرے سے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف چینج ہوا. تو ہمارا ہو رہا ہے نا اس طرح. نہیں, آپ کے ہاں 2 نمبر کی سرمایہ داری ہے. آپ کے ہاں پاکستان بنتے ہی بنائے گی پکنک کہ تسی لانا نا کارخانہ, ایلو پھڑو پیسے, بینک اتنے میں ان کو لگا دو. نو, آپ کو آج تک بہت کم ایسے لوگ ملے ہوں گے. بس آپ کو پاکستان کا کوئی سٹیو جاب آپ کے ذہن میں ہے؟ ہم نے موقع نہیں دیا نا. ارے تو کب دینا تھا؟ 76 سال گزر گئے, کسی نے موقع ہی نہیں دیا. حالات ڈائنامکس بڑے چینج ہیں. آپ امریکہ کو اٹھائیے, پاکستان کی جگہ پہ رکھ دیجئے. میں اچھا بھائی صاحب صرف میں اس وقت فلسفہ آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آپ نے چونکہ اس طرف کیا ہے, اگر ڈاکٹر صاحبہ جس سکول کی طرف, جس رویے کی میں نے کل نشاندہی کی تھی, جس کی وجہ سے آپ نے چاہا کہ آپ مجھے دیوار سے لگا دیں, آپ کو تو نہیں, میں تو بالکل نہیں لگاؤں. سر ایک شخصیت نصرت جاوید, ایک شخصیت جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی, انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا, وہ یو این کے ایڈوائزر. پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والوں کی اکثریت ورلڈ بینک میں رہی ہے. عشرت حسین نہیں رہا کتنے عرصہ رہا کہ پاکستان میں رونق لگ گئی ہے. شوکت عزیز کہاں سے آئے تھے؟ شوکت ترین کہاں سے آئے تھے؟ ارے ڈاکٹر محبوب اللہ کہاں سے آئے تھے؟ نہ کرو نا, زبان نہ کھلوایا کرو میری. ڈاکٹر محبوب نے تو کنٹریبیوٹ کیا, یوں تو نہ کریں. کیا کیا؟ سبھی کو نہیں, یہ بتاؤ نا, یہ کیا. ایک انہوں نے مضمون لکھا تھا پلاننگ ڈویژن سے, اور آپ نے اس میں نہیں, یہ کہا کہ پاکستان میں 22 سجارتدار خاندان ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آئے اور خود, میں اپنے گناہ گار خانوں مرحوم کے ساتھ وہ میری شادی کی ہر تقریب میں شریک ہوئے تھے, ان کے ساتھ ہمارے اتنے گھریلو مراسم تھے. لیکن بس نصرت صاحب مٹ بلد ہے, کیا کروں میں. میرے پیارے بھائی, چھوڑ کے آپ کو سیاست کرنی چاہیے. آپ اچھا آڈینس کو گریب کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملک میں معاشی مسئلے ہیں. اسحاق ڈار پہ آپ کو اعتراض تھا, حفیظ شیخ پہ آپ کو اعتراض تھا, شوکت ترین پہ آپ کو اعتراض تھا, آج شمشاد اختر کو بھی آپ نے. بھائی مجھے کیا اعتراض ہونا. میں نے جب یعنی کہ پرسوں منڈے کے دن آتی میں نے داد فریاد کی, میں نے کہا بھائی جس کو آپ نے کہا سیاپا آڈینس کو گھیرنا, میں یار کو معجون بیچتا ہوں, چورن بیچتا ہوں مجمع لگا کے. میں پاکستان کے مسائل کے بارے میں نے کہا یار کہ تیل کی قیمت بڑھنے والی ہے بھائی, بڑھ گئی. اب کر رہا جب میں واپس جا رہا تھا شو پہ, بخدا گھر پر ڈراپ ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک روانی سے آدھی تھی جو معمول میں ہوتی, کیونکہ لوگ بھائی گھروں سے نکلنے میں اب 10 مرتبہ سوچتے ہیں. اب یہ جو سکول ہے, اس سکول میں اب یہ دیکھو, خدا کا لاکھ شکر ہے, جیسے آج روپے کی قدر میں بے تحاشا اضافہ نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 2 دنوں میں ایک دم سے 5 روپے کا اضافہ ہوا. میں 6 روپے کا, 3.50 ایک دن, اور کل جب ہم نے کیا تھا. اب
IMF سے عدنان ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے. تو اسی لیے تو ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو بینکنگ کو جانتے ہیں, جو معاہدے کو جانتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی ورکنگ کو جانتے ہیں, تو یہ ڈالر کے فلو کو جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے دیکھیے صاحب IMF سے تو ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے, سپٹمبر ختم ہونے کے بعد ان کی ٹیم آئے گی, ریویو سنو نا, اب اس کے بعد ہمیں تو $1 ارب کی دوسری قسط چاہیے ورنہ پاکستان دوبارہ دیوالیہ ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کرو کہ اس معاہدے کے مطابق اگر اوپن مارکیٹ میں یعنی ڈالر جو ہے وہ $10 کا بک رہا ہے, انٹر بینک میں فرض کرو کہ $9 کا نہیں بلکہ $7 کا ہے, وہ کہیں گے نہیں آپ کا معاہدہ ہے کہ بازار کی قیمت یعنی اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں کبھی بھی 1.25 اور بہت ہی ہو مسئلہ 1.50. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوگا. یہ کیا کریں گی؟ کہیں گے ارے بھائی ریویو کے لیے کرنا ہے, ہاں تو کر دو. تو آپ یہ کریں کہ جو اوپن جا رہا ہے نا مارکیٹ میں, اب وہ اوپن مارکیٹ میں آپ کو اچھا ویسے سر بات سنیں آپ بھائی 30 اب یہاں پہ بیٹھا ہوا 30 ستمبر کو دیکھنا, ابھی کل جو ڈالر کے ساتھ جو ہوا ہے کل اور پرسوں, اس کا تمہیں اثر پھر آئے گا 30 ستمبر کو جب پیٹرول کی دوبارہ قیمت بڑھے گی لیکن پھر کم بھی ہوگی سر, اکانومی بہتر بھی ہوگی. سر ایک بات ہے, آپ نے مائکرو اور میکرو اکنامکس نہیں پڑھی اور لیکن اتنا پڑھی نا سر, لیکن آپ کو سنیں مہندے بھائی جی وہ یعنی مائکرو ویو اوون نہ پتا جس میں میں پھنسا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ ابھی پرسوں جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے 30 کو اس نے دوبارہ بڑھنا. سر صاحب میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن حلف اٹھاتی آپ نے ان کو یار میں ان کے نہیں کہہ رہا, میں لیٹ ہر پرفارم. I am not holding her responsible for anything. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 اپروچز ہیں. میں ابھی بھی مصر ہوں. جاوید صاحب جس ملک میں ہر بندہ کرپشن کے سہارے جی رہا ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ڈالر کو کنٹرول کر لیا جائے, اور بھائی اس سے کرپشن بڑھے گی. نصرت جاوید صاحب آپ ڈالر کو مارکیٹ پہ ڈالیں گے, کم از کم بزنس کمیونٹی ڈالر کے فلو کو کنٹرول کر. جس آدمی کی تنخواہ ہی بدنصیب کی 32,000 سے 40,000 کے درمیان ہے, وہ کیا کرپشن کرے گا؟ اگر اس نے بدنصیب نے گھر سے دفتر آنے کے لیے موٹر سائیکل لے رکھا ہے تو اگر اس کا 5 سے 8,000 روپیہ جو ہے وہ تنخواہ کا اسی میں خرچ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اور اوپر سے بجلی کا بل خدا کے لیے. اسی لیے آپ کو ریگولیٹ کچھ کرنا ہے, اس سے آپ کو IMF نہیں روکتا. ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹرم پالیسیز. آپ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی, مجھے بار بار پروڈیوسر لانگ ٹرم نہیں ہوتی.